أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ دے، اور قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس کے بنانے والے کی، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور قسم ہے نفس کی کہ اس کو پھر برابر کیا، پھر ڈالا اس کا فجور یعنی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کو۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں میں چھپا دیا۔ تحقیق جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ جس وقت کھڑا ہوا اس قوم کا ایک بدبخت، کہا ان کو رسول نے، اللہ کے رسول نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خیال کرنا اس کی پانی کی باری کا۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور کاٹ ڈالی اس کی ٹانگیں۔ پھر اللہ نے ڈالا ان کے اوپر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر اس کو برابر کر دیا اور وہ نہیں ڈرا اس کے انجام سے۔ یہ سورۃ الشمس مکی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی اکثر صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کی قسموں کا تذکرہ ہے، تو ان تمام قسموں سے مقصود در حقیقت انسان کو تنبیہات دلانا اور انسان کو یقین دلانا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ تمہیں فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اب قسم اٹھائی اللہ نے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی روشنی کی۔ سورج کا بنانے والا بھی اللہ خود ہے اور اس سورج کی روشنی کا بنانے والا بھی اللہ خود ہے۔ ایک ہے سورج کا وجود، ایک ہے سورج سے روشنی کا نکلنا، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ کوئی چیز تیار ہوتی ہے پھر اس چیز کا مقصد کیا ہوتا ہے، لہذا دو چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر زمین سے ایک درخت نکلتا ہے، وہ درخت کس لیے نکلا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سائے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن پر پھل بھی لگتا ہے، لہذا دو نعمتیں ملتی ہیں ایک چیز سے۔ تو اللہ نے یہاں پر سورج کی بھی قسم اٹھائی اور اس کی روشنی کی بھی قسم اٹھائی۔ نمبر 3 بات والقمر اذا تلاہا، فرمایا قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ سورج ظاہر ہوتا ہے اور چاند بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی دن کو جا کر مکمل ہوتی ہے، رات چاند کی روشنی رات کو جا کر
مکمل ہوتی ہے، تو سورج پہلے آتا ہے، چاند بعد میں آتا ہے، سورج پہلے اپنی روشنی لے آتا ہے، چاند بعد میں اپنی روشنی لے آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور فرمایا قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے۔ کس کو روشن کر دے؟ اس کے متعلق 3 مطلب لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک مطلب کہ قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، جیسے دن آتا ہے تو سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، در حقیقت دن تو آتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، لیکن اگر یہ دن نہ ہو، اللہ ہمیشہ رات رکھے، تو سورج کی روشنی تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو سورج کی روشنی ظاہر ہوئی جب دن کا وقت شروع ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اس سے مراد فرمایا زمین ہے، کہ اللہ رب العزت جب سورج کو بھیجتے ہیں تو دن آتا ہے، تو دن کے آنے کی وجہ سے زمین پر روشنی پھیل جاتی ہے، تو زمین روشن ہو جاتی ہے اپنا دن کے آنے کی وجہ سے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ دے۔ یا تو رات سورج کو ڈھانپ دیتی ہے، جیسے سورج کو ڈھانپتی ہے اس کی روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ رات نہ زمین کو ڈھانپ دیتی ہے، کہ زمین پر پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے رات کی وجہ سے۔ والسماء وما بناہا، فرمایا قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے آسمان کے بنانے والے کی۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی۔ یہ کائنات کا نظام اللہ نے اس انداز سے بنایا، کہیں پر کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، اور اس اکیلے نے بنایا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر زمین و آسمان میں، ان کے بنانے میں، کائنات کے اس نظام کے چلانے میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جاتا۔ وہ ایک ہے جو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، تو اللہ پھر قسم اٹھا کر یقین بھی دلا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آسمان کو میں نے بنایا، اور بنانے والا میں خود اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ والارض وما طحاہا، قسم ہے آسمان اپنا زمین کی جس نے اسے پھیلایا۔ آسمان کو اللہ نے بطور چھت کے بنایا اور زمین کو اللہ نے بطور فرش کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 17 پارے کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے ایک وقت تھا آسمان بھی بند تھا، زمین بھی بند تھی، میں نے آسمان کو کھولا تو آسمان سے پانی برسایا، زمین کو کھولا تو غلہ اور نباتات کو اگایا۔ لہٰذا آسمان بنا کر بھی انسان کے لیے چھوڑا، زمین کو بنا کر بھی انسان کے لیے چھوڑ دیا، کہ آسمان سے پانی برسایا انسان کے فائدے کے لیے، زمین سے غلہ نباتات کو اگایا تو انسان کے فائدے کے لیے۔ اور کتنا بڑا فرش ہے، اس کی حد کو ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اس زمین کے اوپر جو ہے نا 70% پانی ہے اور 30% خشکی والی جگہ ہے، وہ 30% خشکی والی جگہ کی حد تک بھی انسان اور مخلوقات نہیں پہنچ سکتے۔ تو اندازہ لگے کائنات کتنی بڑی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اسے برابر کیا ہے۔ اس نفس سے مراد انسان کی ذات بھی ہے، کہ اللہ نے اس انسان کو بنایا اور بنایا پھر اس کے وجود کو بھی اس نے بنایا، کہ اللہ نے اس کا نقشہ بنایا ہے کس خوبصورت انداز سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار کے اندر نہ فرمایا نا انسان کو خطاب کر کے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، کہ انسان تو اس کریم رب سے کس دھوکے میں پڑ گیا جس رب نے تجھے پیدا کیا، خالقہ کا فسواکا، پھر تجھے برابر بھی کیا، یعنی تجھے خوبصورت نقشہ بھی عطا کیا۔ جہاں خوبصورت انسان خوبصورتی چاہتا تھا نا انسان کو، وہی اللہ نے نقشہ دیا ہے۔ جب ہم اپنے چہرے کو شیشے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے، اور یہ ساری مخلوقات سے خوبصورت چہرہ اللہ نے انسان کا بنایا۔ تو اللہ اسی کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ انسان میں نے تیری ذات کو بھی بنایا اور تیرے خوبصورت نقشے کو بھی بنایا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے نا، اللہ اس کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں، اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے
اور میں نے تیرا ایک نفس بھی بنایا. نفس کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں. جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو بنایا نا، پھر اس کے اندر دو چیزیں رکھی، فجورہا و تقواہا، گناہ کا مادہ بھی رکھا اور نیکی کا مادہ بھی رکھا. اب انسان کو راستہ بھی بتا دیا، جیسا کہ سورۃ البلد کے اندر آیا کہ انسان کو راستہ بھی بتا دیا کہ کون سا راستہ ہدایت کا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں گھاٹیاں بتا دی، ایک ہدایت کی گھاٹی ہے، ایک گناہ کی گھاٹی ہے. لہٰذا اب انسان نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو کس طرف انہیں لے کر جانا ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اپنے خواہشات کی مخالفت کرنا. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے جو زندگی گزاری ہے اس کا خلاصہ تو ہمیں بتا دے، آپ کو کیا چیز مشکل لگی اور کیا چیز آسان لگی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے جو چیز مشکل لگی ہے نا اپنی پوری زندگی میں، وہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا لگی ہے. کہ جہاں نفس آ جاتا ہے نا وہاں مخالفت بہت مشکل ہو جاتی ہے. خواہشات آ جاتی ہیں، خواہشات کے اندر کبھی رشتہ دار سامنے آ جاتے ہیں، کبھی اولاد سامنے آ جاتی ہے، کبھی مال سامنے آ جاتا ہے، کبھی ضروریات زندگی سامنے آ جاتی ہے. ان کی مخالفت بہت مشکل کام ہے. اور فرمایا کہ جو چیز میری زندگی میں مجھے آسان محسوس ہوئی، میں نے دیکھا، غور کیا، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان کام ہے. کہ اپنے نفس کی مخالفت، اپنے عیبوں پہ غور کرنا بہت مشکل ہے، اور دوسروں کے عیبوں پر غور کرنا بہت آسان کام ہے. حضور علیہ السلام نے اسی کو جہاد اکبر فرمایا ہے. جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی نا، اپنی خواہشات کی مخالفت کی، اس نے جہاد اکبر کیا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دفعہ میدان جہاد سے جہاد لڑ کے آئے، مدینہ تجربہ میں آئے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. لوگوں تمہارا آنا مبارک ہو، تم ایک بڑا جہاد کر کے آئے ہو میدان جہاد کے اندر، لیکن وہ بڑا کیا ہے؟ جہاد اصغر ہے. اب تم جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو. جو میدان جہاد کے اندر تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہاں پر جا کر لڑے اور تم شہید ہوئے، وہ بھی جہاد ہے لیکن وہ جہاد اصغر ہے. اب مدینہ میں آئے ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرو گے کہ ہم یہ سب کچھ کس کی رضا کے لیے کر کے آئے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر کے آئے. کہیں دکھلاوا نہ پیدا ہو جائے، ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، یہ تمہارا جہاد اکبر ہوگا. تو اللہ اسی کی قسم اٹھا کے انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا مادہ بھی عطا کیا اور گناہ کا مادہ بھی عطا کیا. لہٰذا پھر اس مادے کے سامنے کون کامیاب ہے؟ اللہ نے بتایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا، فرمایا یہ کامیاب ہو گیا. دونوں مادے تھے نا، گناہوں والے مادے کو ختم کیا اور نیکی والا مادہ غالب آ گیا. اپنے نفس کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھا، نہ دل میں حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ گناہ کے خیالات آئے تو اس نے فوراً توبہ مانگ لی. اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر دیا. یہ کون ہے جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے؟ اور فرمایا کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان گناہوں میں چھپا دیا ہے. یعنی ہر گناہ کو اس نے کیا، ہر اللہ کی نافرمانی اس نے کی. تو ایسا شخص کیا ہو گیا بھائی؟ ناکام ہو گیا. کامیاب اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا، اور ناکام اپنی ہر غلط خواہشات کو پورا کرنے والا. پھر اللہ نے بطور مثال کی بتایا، کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا تھا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، حکموں کو جھٹلایا. اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، یہاں پر اللہ نے اشارتاً بتایا نا کہ اس قوم کا ایک بدبخت کھڑا ہوا. جس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یہ سورہ ہود کی آیت ہے. میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قوم نے جھٹلایا، نہیں مانا، مخالفت پر اتر آئے، اور بالآخر کہنے لگے اے صالح، ہم تجھے اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے کہ اس پہاڑ سے آپ ایک 9 ماہ کی گابن اڑنی نکال دو، ہم اللہ کا نبی مانیں گے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ کی گابن اڑنی پہاڑ سے پیدا کر دی. لہٰذا وہ اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ تھی،
اور اس اونٹنی کی طاقت اور اس اونٹنی کا کھانا پینا اس زمین پہ دوسرے جو جانور پیدا ہوئے تبالد اور تناسل نسل کی بنیاد پر ان کی طرح تو نہیں تھا. یہ کھانا بھی چارہ بھی بہت کھاتی تھی, پانی بھی بہت پیتی تھی, اور یہ لوگ جانور رکھتے تھے, لہٰذا اس اونٹنی کا چارہ بھی زیادہ اور پانی بھی زیادہ ہوتا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری تقسیم کر دی کہ فلاں دن اس کنویں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اور اس چراہ گاہ سے اللہ کی اونٹنی چارہ چرے گی, اور فلاں دنوں میں تمہارے جانور چریں گے. لیکن انہوں نے اس باری کو بھی قبول نہ کیا. تو اللہ کہتے ہیں اذ انبعث اشقاہا, ایک بدبخت کھڑا ہوا, اس نے جا کر کیا کیا, فکذبوہ فعقروہا, اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. بس ٹانگوں کو کاٹنے کی دیر تھی, اللہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ فاخذتہم الصیحہ, پھر اللہ کا عذاب آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا, انہوں نے چیخ ماری, لہٰذا اس چیخ کی وجہ سے ان کے جگر اور کلیجے پھٹے. اور دوسری آیت میں فاخذتہم الرجفہ, زمین پر زلزلہ بھی شروع ہو گیا. ادھر سے حضرت جبرائیل السلام کی چیخ, اتنی زوردار آواز. دیکھیں جس وقت بارش کا موسم ہوتا ہے نا, بادل گرجتے ہیں, اس گرج کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور جبرائیل السلام کی چیخ اس سے 1000 درجے زیادہ تھی, لہٰذا ان کے جگر کلیجے بھی پٹے اور زمین پر زلزلہ بھی آیا, تباہ و برباد ہوئے. تو کیوں ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا, اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, جو فجور تھا, نافرمانی تھی, خواہش کی, وہ انہوں نے پوری کی. تو اللہ فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, آپ کے رب نے ان کو جو پکڑا تھا نا, ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا. اللہ پکڑتا بھی گناہوں کی وجہ سے, جو نافرمان ہوتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دیتا ہے. فسواہا, پوری بستی کو برابر کر کے رکھ دیا. ولا یخاف عقباہا, نہیں ڈرا اللہ اس بات سے کہ یہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی, کیا بنے گا. فرمایا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے ایسی سزا دیتا ہے. تو ان کی مثال بیان کر کے اس صورت کے اندر قسمیں اٹھا کر امت محمدیہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو کہ جنہوں نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو پورا کیا, اللہ نے کیسے تباہ و برباد کیا. اور جو انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے, خواہشات کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کے حکموں کی جو ہے نا فرما برداری کرتا ہے, یقیناً وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے.